مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا مسلمان اور اچھا آدمی ایک ہی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو بندوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ جو معاملہ کرتا ہے اس میں آسانی ہے، اس میں معافی کا زیادہ امکان ہے۔ کریم رب سے واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ محتاج بھی نہیں ہے، ضرورت مند بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اپنے بندوں کو بندگی پر قائم رکھنے کے لیے کچھ حکم دیے انہوں نے اپنے حقوق کے۔ لیکن بندوں کا جہاں تک معاملہ ہے، بندوں سے جہاں واسطہ پڑتا ہے آدمی کو، اس میں معاملہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ، ہر انسان ایک جیسا ہی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، خواہشات رکھتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ برتاؤ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جن چیزوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ زیادہ اہم یا زیادہ مشکل ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم لوگوں کے ماحول میں جو دینداری کا تصور ہے، نیک ہونے کا جو تصور ہے، اس میں یہ معاملات نہیں آتے زیادہ، جو عام مزاج ہے۔ عام مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے اور ظاہری وضاقتہ اس کی ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دینی تقاضے پورے کر دیے۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ بیوی کو ستاتا ہو تو وہ اس کو دینداری کے خلاف نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو، سختی کرتا ہو معاملات میں، تو وہ اس کو اپنی دینداری کے خلاف نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے بھائیوں کا کبھی کبھی حق بھی دبا لیتا ہے اور پھر بھی وہ دیندار بنا رہتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ واقعہ ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کے جو شعبے ہیں ان میں سے عام طور پر اکثر لوگوں نے سارے دین کے شعبوں کو دین میں شامل نہیں سمجھا۔ حضرت فرماتے ہیں
کہ عام مسلمان دین سمجھتے ہیں دو چیزوں کو، ایک عقائد اور ایک عبادات۔ اس کے بعد علماء ظاہری علم رکھنے والے لوگ وہ عقائد اور عبادات کے ساتھ معاملات کو شامل کر لیتے ہیں۔ آدمی کا کاروبار جائز ہونا چاہیے، معاملات صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا علماء باطن جو مشائخ ہیں، جو لوگوں کے باطن کی اصلاح کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے جو محقق نہیں ہیں، انہوں نے ایک چیز کو اور شامل کر رکھا ہے، اور وہ ہے باطنی صفات، جس کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں۔ اردو والے اخلاق نہیں، بلکہ عربی میں جس کو اخلاق کہتے ہیں باطنی صفات۔ آدمی میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تواضع ہو، فلاں ہو، یہ جو صفات ہیں۔ تو یہ چار شعبے ہو گئے، عقائد اور عبادات۔ عام مسلمانوں کے نزدیک بس اتنا ہی دین ہے۔ علماء ظاہر کے یہاں معاملات شامل ہو گئے، اور علماء باطن جو محقق نہیں ہیں ان کے یہاں اخلاق یا صفات باطنہ شامل ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں جو علماء محقق ہیں اور ظاہر و باطن کا علم رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ایک شعبہ اور ہے جو قرآن و حدیث میں بالکل صاف ہے، اور وہ ہے معاشرت۔ وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو اچھی طرح ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، خاص طور سے میں اپنے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں جو سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سے بھی تعلق ہو ان کا، کہ آپ چاہے کتنا ہی ذکر و مراقبہ کر لیں اور صاحب آپ صوفی صافی بن جائیں، اگر آپ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو آپ کو کوئی مانے گا نہیں، آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ ماننے کے لائق ہوں گے بھی نہیں، ادھورے ہوں گے۔ آدھا معاملہ ہے آپ نے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا اور بندوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت کچھ بھرا پڑا ہے۔ ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ سب سے اچھا ہو۔ اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کا اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ سب سے اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جیسے روزی کو تقسیم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، مگر دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا تو گویا اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان صحیح سالم رہے، اور کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ لوگوں نے پوچھا تکلیفیں کیا ہیں؟ کہ پڑوسی کو ستانا اور ظلم کرنا۔ اور کوئی بندہ حرام مال نہیں کماتا اور خرچ نہیں کرتا کہ اس کو اس میں برکت دی جائے۔ اگر حرام مال کما رہا ہے تو برکت نہیں ملے گی، اور صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر اپنے بچوں کے لیے حرام مال چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں، اور بری چیز کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، مومن آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے
اور عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو نفلی عبادت بہت کرتا ہے اور نفلی روزے رکھتا ہے، رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نفلی عبادات کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتا مگر لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے، تو یہ اچھے برتاؤ کی وجہ سے اس عبادت گزار کے درجہ پا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں کون سی چیز لے کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ سے آدمی حرام کھاتا ہے اور زبان سے غلط بات بولتا ہے اور شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ حسن اخلاق جو ہے اس پر ہم نے بار بار بات کی ہے کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہوتا ہے، اور حسن معاشرت یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ تو الگ ہے، بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات اور اپنے حق کے بارے میں کشادگی رکھے اور دوسرے کا حق ادا کرنے کی پابندی کرے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق وصول کرنے کے لیے تنگی کرتے ہیں اور دوسروں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں آسانی برتتے ہیں، الٹا ہوتا ہے۔ تو جیسا برتاؤ اور جیسا معاملہ ہم دوسرے آدمی سے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا برتاؤ اور ویسا معاملہ ہمیں اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی ایک دو چیزیں اور سنانے کو سامنے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم دیا اس کو علماء نے اس طرح بیان کیا کہ دیکھیں، ایک تو معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ، تو عورتوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ عورت کا آدمی حق ادا کرے، مہر اور خرچہ، اور بغیر کسی غلطی کے منہ نہ بنائے، ناگواری نہ دکھائے اور بدگوئی نہ کرے، سخت مزاج نہ ہو اور کسی دوسری عورت کی طرف میلان ظاہر نہ کرے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ عورت کے ساتھ اچھے برتاؤ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جیسے عورت شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، شوہر بھی عورت کے لیے زینت اختیار کرے۔ ہمارے زمانے میں تو معاملہ الٹا ہوا ہے، دونوں باہر والوں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں گھروں میں جب اچھے کپڑے پہنتی ہیں تو ہر آدمی سب پوچھتا ہے بھئی کہاں جانے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ گھر میں رہنے کے لیے تو اچھے کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردوں کا معاملہ ہے کہ مردوں کو تو اور زیادہ آپ دیکھیں، گھر میں جا کر اگر کوئی مرد بے تکلف باہر آ جائے تو کبھی کبھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاجامہ بھی غائب ہے، نیکر پہنے ہوئے ہیں اور بنیان پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب حلیے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی میں بعض مرتبہ ایک عجیب سی بات مجھے یاد آئی، بیان کرنے میں بھی اچھا نہیں لگتا لیکن بیان اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بعض لوگوں کے منہ میں بو آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ملاقات کے وقت ان سے بات کرتے ہوئے بو آتی ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی یہ بیماری، ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ابھی رات جو تلاوت کر رہے تھے ان کو باقاعدہ بلا کر دکھایا میں نے کہ میرے منہ میں بو آ رہی ہے، اور کسی نے مجھ سے نہیں کہا ہے، مجھے خود تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کا کچھ حل بتایا۔ تو بعض لوگوں کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچتا ہوں
کہ جس آدمی کے ساتھ 1.5 فٹ کے فاصلے سے بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوگا اس بیچاری کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن اس الو کو خبر بھی نہیں ہے کہ مجھ سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں نے بہت گھٹیا لفظ بولا ہے، مگر اسی لیے بولا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو کہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کہاں تک ہوتی ہیں۔ ابھی کسی گروپ پر بات چل رہی تھی تو کسی نے کہا عورتوں کے معاملے میں کہ رمضان کی رونقیں چل رہی ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ان ساری رونقوں میں بنیادی محنت کس کی ہے۔ ہم تو اپنے معمول کے کام کرتے ہیں روزے میں، اور عورتوں کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا ہے مردوں کو آرام کی طرف جانے کا جی چاہتا ہے، اور پڑ جاتے ہیں جا کر، ہم جیسے لوگ تو لیٹے ہی رہتے ہیں، اور عورتوں کی ڈیوٹی کھڑے ہونے کی شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کا وقت آیا، روزے کے کھنچاؤ کا وقت آیا، آدمی ہے اس کا بھی روزہ ہے، لیکن اب اس کو چولہے کے پاس جانا ہے، اسے کام کرنا ہے۔ اور آپ جو ہیں افطاری میں چٹخارے لینے کے بعد ایک جملہ پھوٹے منہ سے کہنے کے روادار نہیں ہیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو تعریف بھی نہیں کرتے کہ تم نے اچھا بنایا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا۔ اور بھی معاملات ہیں، بہت سی شکایتیں آتی ہیں ہمارے پاس طرح طرح سے۔ بعض نوجوان بچیاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مثلاً والد کے مزاج میں سختی ہے، تو اب وہ ہر معاملے میں سختی اختیار کرتے ہیں۔ باپ بیٹی کے ساتھ، یہ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ باپ بیٹی کے ساتھ سختی کیسے کرتا ہے۔ باپ بیٹی اور باپ کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو نرمی کے علاوہ تصور ہی نہیں آتا۔ ہمارا تو غصہ ختم ہو جاتا ہے بیٹی کو دیکھنے سے، صحیح بات ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ایسی شکایتیں ہیں کہ سختی کرتے ہیں، جب جی چاہتا ہے کام بتا دیتے ہیں، بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو تو بھی کام بتا دیتے ہیں، اگر وہ کہے کہ بخار ہے تو بھی کام بتا دیتے ہیں، اور کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ بیٹی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور عجیب عجیب باتیں ہیں، مثلا ایک بچی نے شکایت کی، میسج کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں والد اور بھائی جو ہیں وہ نماز کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن اب کسی وقت ظاہر بات ہے کہ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب وہ ہمیں دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھی تو وہ پیچھے پڑتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھو نماز پڑھو۔ اب ان کو کیسے بتائیں، انہیں خود بھی تو عقل ہونی چاہیے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ لیکن اس بچی نے یہ لکھا کہ بعض مرتبہ مجھے باپ کی سختی کی وجہ سے جھوٹ موٹ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے ناپاکی کی حالت میں۔ پاگل ہیں ایسے لوگ، اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم دیندار ہیں۔ انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اور انسان کون؟ غیر انسان نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ۔ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں تو جی چاہتا ہے کہ ان کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا جائے ہمیشہ، بس ڈیوٹی کراؤ ان سے اور ان کو بھیج دو دوسری طرف، گھر میں سے نکال دو۔ آدمیوں کے ساتھ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی انسان ہو، تم سارے کام ٹھیک کرتے ہو، تمہارا خدا تمہارے سارے کاموں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں چاہتے ہو تم، انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ؟ باپ ہو کر حیرت ہوتی ہے مجھے۔ تو یہ تو عورتوں کا معاملہ تھا۔ عام انسانوں کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اچھا برتاؤ کرنا ہے تو دوست ہو یا دشمن ہو، ملاقات خندہ پیشانی سے کرو، خوشی کے ساتھ، یعنی ظاہر ایسا کرو جیسے تم برا نہیں سمجھ رہے ہو سامنے والے کو، اور جب ملاقات ہو تو اسی کی طرف توجہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ میری طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان بیٹھو تو لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا بنا کر مت بیٹھو کہ مجھے بڑی جگہ ملے، مجھے بڑی جگہ پر بٹھایا جائے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ حرکتیں لکھ رہے ہیں یہ نہ کرو، مثلا انگلیاں نہ چٹکاؤ، داڑھی سے نہ کھیلو، انگوٹھی سے نہ کھیلو، دانتوں میں خلال نہ کرو لوگوں کی موجودگی میں، اور ناک میں انگلی نہ ڈالو۔ ظاہر بات ہے یہ سارے کام لوگوں کے درمیان کرنے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور انگڑائی نہ لو، جمائی نہ لو، نہ نماز میں نہ لوگوں کے درمیان، بلکہ اطمینان سے بیٹھو۔
یعنی اگلے آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میرا کچھ لحاظ ہو رہا ہے. اور صاحب گفتگو اچھی کرو، جب دوسرا آدمی بولے تو توجہ سے سنو، اور عورتوں سے اگر کام لینا ہو تو سختی نہ کرو، آسانی کے ساتھ وہ جتنا کر سکتی ہو اتنا ان سے کراؤ. کوئی آدمی اگر ظلم کر رہا ہو تو ظلم میں اس کا ساتھ نہ دو، ظلم میں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو. اگر کسی آدمی سے جھگڑا ہو جائے تو انصاف سے نہ ہٹو. یہ بہت عام مسئلہ ہے. عام طور پر یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا کہ اگر کسی آدمی سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں ہم انصاف سے کام نہیں لیتے. قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کی عداوت، دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے. مگر یہ عام مزاج ہے، عام مزاج ہے، اچھے اچھے لوگوں کا مزاج ہے جو دیندار ہیں دوسرے معاملات میں اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، مگر جب ان کے کسی مخالف کا معاملہ ہوتا ہے انصاف نہیں کرتے، نا انصافی پر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث سامنے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تو یہ فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں وصیت سمجھو، وصیت کو قبول کرو. یعنی میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں اچھا برتاؤ کرنے کی، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ ڈالو گے، ظاہر ہے معاملہ خراب ہو جائے گا. عام طور پر عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دو چیزیں زیادہ مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے برداشت کرنا. ایک تو شوہر کی بے توجہی اور ایک شوہر کا سخت لہجہ. یہ دو باتیں تو برداشت نہیں ہیں. اور جو چاہیں کر لیں آپ، نرم لہجے میں جو چاہیں کہہ لیں، جو چاہیں کام کرا لیں، سب تیار. لیکن اگر لہجہ سخت ہوگا اور خصوصاً کسی کے سامنے ہوگا تو وہ برداشت نہیں ہے عورت کو، اس سے بچنا چاہیے. کیا پریشانی کی بات ہے، آدمی کوشش کر لے. ایک روایت ہے خادم کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. ایک آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ یعنی میرا جو خادم ہے، میرا جو نوکر ہے، میرا جو کام کرنے والا ہے، اس کو کتنی بار اس کی غلطی کو معاف کروں؟ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا، جو کہ حضور بات ذرا پکی کرنا چاہتے تھے. دوبارہ پوچھا کہ خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ہر دن 70 بار. اس کا مطلب یہ کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، یعنی نرمی سے معاملہ کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، مجھے کبھی حضور نے اف نہیں کہا. حالانکہ چھوٹے سے آئے تھے، 10 سال کی عمر میں آئے تھے حضور کے پاس اور 10 سال خدمت کی ہے. تو 10 سال کا بچہ جب وہ آخر میں تھے تو 20 سال کے ہو گئے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی. فرماتے ہیں کبھی کسی کام کو میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، کبھی کوئی کام چھوڑ دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں چھوڑا، جبکہ کام سارے کراتے تھے. اور فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. اور ایک بات اور فرما رہے ہیں اسی جگہ کہ میں نے کوئی ریشم اور کوئی ریشمی کپڑا حضور علیہ السلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کبھی نہیں چھوا. حضور کے ہاتھ ایسے نرم تھے کہ ایسا میں نے کوئی مشک اور کوئی عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا. اللہ اکبر.
بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، اور حضرت عائشہ کی ایک دو چیزیں آ گئیں سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تھا وہ چھوٹی تھیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ حضور کے گھر میں وہ لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں سے بھی کھیلا کرتی تھی۔ گڑیا یہاں کیا کہتے ہوں گے پتہ نہیں، بچیاں جو کھیلتی ہیں گڑیا کہتے ہیں، ہاں، تو گڑیوں سے کھیلتی تھیں حضرت عائشہ۔ یعنی آپ سوچیں، دنیا کے سب سے بڑے آدمی کی بیوی، اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی کی کہ گھر میں ایک لڑکی بیوی بن کر آئی ہے اور وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہے بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کھیل رہی ہوں ان کے ساتھ اور حضور آ گئے تو وہ لڑکیاں ہٹ جاتی تھیں، تو حضور بھیجتے تھے کہ جاؤ کھیلتی رہو، رعایت کرتے تھے ہمیشہ۔ آخر میں بس وہ سن لیں، ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پوچھیں گے کہ تم کیا لے کر آئے ہو میرے پاس، تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا تو میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، اور جب کسی کو ادھار دیتا تھا تو اگر وہ ادھار لینے والا مالدار ہے تو میں نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اور اگر غریب ہے تو میں معاف کر دیتا تھا، یہ میرا برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہنے کا کہ انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے ساتھ ہونا، اور جیسی امید ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرمائیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسا معاملہ کریں۔ اس کی ایک مثال ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ مثلاً ایک آدمی کی اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ساری اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک اولاد دوسری اولاد کو ستائے تو ماں باپ کیا کریں گے؟ اس کا ساتھ دیں گے جس کو ستایا جا رہا ہے، اور جو ستا رہا ہے اس سے ناراض ہوں گے، یہی ہوگا نا، اس لیے کہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سارے بندوں سے محبت ہے، اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے جس کو ستایا جا رہا ہے، ستانے والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا بہترین راستہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم صحیح برتاؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا یہ شعبہ بھی صحیح طور پر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم نے ایسے اور اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ اگر ایک کی بھی سزا ملے تو ہماری زندگی اجیرن بن جائے۔ تو اللہ آپ ظاہر ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا عام طور پر دیتے نہیں ہیں۔ اللہ جب ہمارے بہت سے گناہوں کو آپ یوں ہی نظر انداز کرتے ہیں تو سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اگر آپ سارے گناہ معاف کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ اگر آپ پکڑ کریں تو یہ انصاف ہوگا اور آپ کو انصاف بھی زیب دیتا ہے، لیکن اللہ اگر معاف کریں تو یہ آپ کے کرم کے زیادہ شایان ہے، اور آپ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو رحمت کا تعلق ہے اور جو مہربانی کا تعلق ہے، اللہ اس کی وجہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سب کے گناہ اللہ معاف کر دیجئے اور سارے ہی گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے کیے ہوئے کا نقصان کچھ نہ کچھ تو بہرحال اپنی زندگی میں دیکھتے ہی ہیں، اللہ ہر نقصان سے بچا لیجئے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ گناہوں کی سب سے بڑی سزا رسوائی ہوتی ہے، اللہ رسوائی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے
دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لیجئے، عزت کے بعد ذلت سے بچا لیجئے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اور اے اللہ آپ نے ہمیں ایسی ذات کی امت میں پیدا کیا جو دنیا میں اور پوری کائنات میں سب سے اچھے اخلاق والے انسان تھے۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں ان اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقے سکھائے ہیں، اللہ ان طریقوں کو عمل میں لانے کی توفیق دے دیجئے اور سبھی کو دے دیجئے، ہم سب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ایسا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان، اپنی شرمگاہ، اپنی نگاہ، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ اللہ ہم میں بہت سارے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے قرض ادا کرا دیجئے۔ اے اللہ اور جو ضرورتیں رکی ہوئی ہیں آسانی سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ تو سودی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرضوں سے بے نیاز فرما دیجئے۔ اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج بننے سے حفاظت فرمائیے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، پوری امت پر رحم فرما دیجئے۔ اس مجلس پر، ہم سب کے دلوں پر، اس شہر پر اور ہمارے گھروں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔